تاثر پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جی وہ شیخ صاحب جو ہے نا چونکہ بڑے قریب ہے خان صاحب کے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ بس لڑ جائیں ٹکرا جائیں کچھ رہتا ہے نہیں رہے بس لڑائی کریں. تو یہ خان صاحب چوچا نہیں ہے. یہ 24 کروڑ لوگوں کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے 7-8 وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہے. سب سے ہوشیار سمجھدار دور اندیش. یہ نہیں کہ میں اس کا وزیر رہا ہوں. میں سٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں. میں 16 بہاریں وزارتیں دیکھ چکا ہوں اور 16 وزارتوں میں سے کچھ نہیں نکلا تو لال حویلی نکالی ہے. وہ عمران خان تصویر کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس وقت کیا کہنا ہے. بعض کا ٹک ٹک ہو جاتی ہے. میرا 19-20 یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے. اس نے اس 2 خاندانوں کی سیاست کا پی ڈی ایم کا سیاسی قبرستان بنا دیا ہے اور یہ 6 سیٹوں کے فیصلے نے اس پہ روح کیوڑا بھی چھڑک دیا. اور مردے نہیں اٹھتے. اللہ تیرا بھلا. اور مردے اٹھتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں سنتے. اینی وے ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہ جتنا انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ملک میں پچھلے 6 مہینے میں, جس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی, لوگوں کی وفاداریاں خریدیں, لوٹے بنائے گئے سندھ ہاؤس میں, میریٹ میں, ایلس ویئر. اب وہ شاہ محمود نے کہا ملتان کراچی سے بوریاں بھر کر نوٹوں کی, اور مجھے مارکیٹ سے بھی وہاں پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کے ووٹ خریدے گئے. یہ اب اس ملک سے لوٹ مار, بدعنوانی, چوری چکاری, ڈاکہ, رشوتستانی بند کرنی ہے یا سارے دھنیا پی کے سو گئے. اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ پہ ہے کہ اگر وہ نیب کے اس پرسنل اسپیسیفیکیشن کیس پر یہ ترمیم جس سے سارے لوگ بری ہو گئے, 4 عدالتیں ہیں چودھری صاحب میرے شہر میں نیب کی, کیس ان کے پاس 3 رہ گئے, تو یہ سارے ٹکر تو بند کرو پھر سارا کچھ. میں آپ کو لائیو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے شہر میں 4 عدالتیں 3 ریفرنس رہ گئے. اب اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا. حالانکہ جو ہے بندیال صاحب کے والد, میں نے بندیال صاحب کو دیکھا نہیں کبھی, اس کے والد بڑے عظیم میرے بڑے احسانات. نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بڑا عظیم ہوگا. میں اس کے والد کے میرے شہر پہ احسانات ہیں جو 7 یونیورسٹیاں میں نے دی, اس میں 2 یونیورسٹیاں انہوں نے دلوانے میں جگہ حاصل کر. بندیال فتح خان بندیال. سو اب جو حالات ہیں, میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں, اگر 16 اور 17 جولائی کی اگر ہی ول بیئر می آؤٹ اینڈ دیئر ادرز آلسو, اگر اس رات جب پنجاب میں 20 ایم پی ایز کی سیٹوں پر الیکشن ہو رہا تھا, اگر یہ 2 ٹوک کنوے نہ کیا جاتا بندیال صاحب کے, تو یہ الیکشن 100% چوری ہو چکا تھا. آپ کے امیدوار, ان کے عزیز و قارب, ان کے سپورٹر گرفتاریاں کی جا رہی تھی, اور ایک یہاں بازار گراؤنڈ کا نتھنگ ڈوئنگ. شیخ صاحب کیا ہوتا ہے گرفتاریاں مجھے بتائیں. کیا ہوتا ہے؟ فقط پہ کھانا ملتا ہے, بجلی جلتی ہے, ہم آوارہ کلاشن کوفوں میں 7 سال قید ہو گئے, کورٹ مارشل ہو گئے, کوڑوں کی سزائیں ہو گئی, ختم نبوت میں 2 دفعہ ہم رگڑے میں آ گئے, پھر کڑیاں والے میں 1 سال ہم 302 میں آ گئے. کیا تھا وہ کاندلی رکوائی, مرڈر میں کاندلی رکوائی. سر 77 وزیر ہیں چودھری صاحب, ڈوب مرنے کا مقام ہے. 25 وزراء نے ابھی تک گوشوارے نہیں دیے, 20 وزراء کے پاس قلمدان نہیں ہے, اور اب عمران خان گوشوارے داخل نہیں کرائے گا اتنے دن تو الیکشن تو نوٹیفیکیشن رکا رہے گا. وہ تو لیکن جتنے دن عمران خان گوشوارے شامل جمع نہیں کرائے گا الیکشن کا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, اور اس کے بعد ظاہر ہے اس نے حلف نہیں اٹھانا. نہیں, اب یہ نواز شریف کس پوائنٹ پر؟ نواز شریف کی اداروں سے لڑائی ہوگی, پرانے 0 پوائنٹ پہ جائے گا. ان کی پارٹنرشپ ٹوٹنے جا رہی ہے. ان کی خواہش پر جتنے فیصلے ہو سکتے تھے وہ ہو گئے. اس سے زیادہ انف از انف. اوور گیم از اوور. اسی سے جو ہے جڑتا سوال شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ 16 اکتوبر کو لوگوں نے کراچی سے لے کے خیبر تک انہوں نے عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک ہے. ہم نے جب بھی وہ کیلکولیشن کی, میتھ کیا کہ یہ جو حلقے چنے جن حلقوں کے اندر وہ الیکشن کروایا, اپیرنٹلی لگ رہا تھا خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے.
تو اب جو آپ کی جو خبر ہے ادارے ٹھیک سوچ رہے ہیں، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بات وہی جو چوہدری صاحب پوچھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو پی ڈی ایم والے اگر انکاری ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر ڈنڈا پی ہے بگڑیا تگڑیا نا، چوہدری صاحب کی زبان میں کہہ رہا ہوں، لائیں گے کیونکہ نہیں لائیں، ہم گھر جا سکتے ہیں. تو ان کا تو ہلکی پھلکی موسیقی ہے، ان کے خلاف پکا راگ نہیں گانا. سارے گاما کی کہتے ہیں، سارے گاما بھول گیا ہوں میں. ان کے لیے تو ایم کیو بھی ناراض بیٹھی ہے، باپ ناراض بیٹھی ہے، سیٹی مارنے کی دیر ہے، کھیل ختم، پیسہ آزم. یہ گندے نہیں ہوئے بہت سارے لوگ گندے ہو گئے، اور مجھے ایم کیو ایم کے گندے ہونے کا بہت افسوس ہے. چلو الطاف حسین کے ساتھ جو تھا وہ ساری رات میرے لیے حلیم بنایا کرتا تھا، لیکن وہاں پہ جو ہے نا حلیم ہی بنا رہے ہیں وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے کافی وقت گزارا ہے شریف خاندان کے ساتھ. الیکشن آئے، مریم لندن چلی گئی. الیکشن آئے، وہ حمزہ پتہ نہیں کدھر گیا، بس سنا ہے کہ وہ کہتا ہے میری کمر میں درد ہے. ساری کمر جڑی ہے نا، نواز شریف خاندان کی کمر کا مسئلہ آج سے نہیں ہے، جب سے میں سیاست دیکھ رہا ہوں نا، ان کی پلیٹس کبھی اوپر ہو جاتی ہیں کبھی نیچے ہو جاتی ہیں. مسئلہ ہے، دیکھیں بزنس مین پولیٹیشین کو جب ادارے متعارف کراتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ بزنس مین ہمیشہ پروفٹ کی سوچتا ہے. 2 + 2 4 نہیں، اس کا 6 ہوتا ہے. ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے یہ گاڑی کی شناخت کر رہے تھے جب فون آیا جنرل جیلانی کا کہ جی آپ کو ایکسائز منسٹر بنایا جا رہا ہے. وہاں سے آئے، اس وقت یہ تحریک استقلال کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اصغر خان کے پاس گئے. وہاں انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو رابطہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی منسٹری مل رہی ہے، تو اگر انہوں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ. پھر آگے سے مال لگاتے ہیں، لگانے سے ملتا ہے گومن صاحب، لگانے سے ملتا ہے.